اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، قلت یا کثرت مومنین اس مکتب میں اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ افراد زیادہ ہوں تو مجلس پھبتی ہے، اچھی لگتی ہے، افراد کم ہوں تو مجلس یا ذکر جو ہے یا محفل جو ہے وہ نہ، مجلس سید الشہداء دو لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، ایک سننے والا ہو ایک سنانے والا ہو۔ جب یہ بیٹھ کے اہل بیت عصمت و طہارت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مصائب یاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجلس دو لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، مجلس ہزاروں سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ افراد کم ہوں یا زیادہ، اہم یہ ہے کہ کس نے کس خلوص کے ساتھ اہتمام کیا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ منزل مقدمہ ہے، میں ابھی مصائب کی جانب نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں سے ہم یہ نتیجہ لیں گے کہ خاندان نبوت کیسی مجالس اور کیسی محافل پسند کرتے ہیں۔ ایران میں ہمارے ایک آیت اللہ تھے، بہت بڑا نام تھا، اور جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور و معروف کوئی خطیب ہوتا ہے کہ جس کو سال کے دنوں میں شاید 600 سے زیادہ مجالس یا اس سے بھی زیادہ 1000 کے قریب مجالس کی دعوت ملتی ہو، اس سطح کا وہ عالم دین تھے، اس سطح کے عالم دین تھے۔ زندگی ہو گئی ان کو مجالس اعزاء پڑھتے پڑھتے اور محرم پڑھتے پڑھتے مولا کے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سے کہا کہ فلانی مدت ہو گئی آپ کو محرم پڑھتے پڑھتے، ایک سال میں 4 جگہ 5 جگہ پہ محرم کی مجالس پڑھا کرتے تھے، اس سال میں کسی کی مجلس کی دعوت قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سال میں وہاں محرم پڑھوں گا جہاں پہ سید الشہداء کی والدہ گرامی جناب زہرا مجھے حکم کریں گی، میں وہاں پہ محرم پڑھوں گا جہاں پہ بی بی مجھے امر فرمائیں گی۔ تو جس کی بھی دعوت آتی تھی وہ قبول نہیں کرتے تھے، جس کی محرم کی دعوت آتی تھی وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ آخر کار محرم کا چاند نظر آنے میں 1 دن باقی رہ گیا، اور ابھی تک انہوں نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی، کسی کے ہاں انہوں نے وعدہ نہیں کیا کہ میں آپ کے ہاں مجلس پڑھوں گا، محرم پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں عالم خواب میں تھا، سویا ہوا تھا، یہ میں نے دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میرے خواب میں تشریف لائی اور آ کے فرمایا کہ آغا حبیب اللہ، آپ میرے بیٹے کے مصیبت کے دن ہیں اور آپ محرم کی مجلس کیوں نہیں پڑھ رہے کسی کے ہاں؟ کہا بی بی میں نے سوچا تھا کہ میں اس جگہ پہ محرم پڑھوں گا جہاں آپ مجھے امر فرمائیں گے۔ میں نے زندگی بھر مجالس سید الشہداء پڑھی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کوئی قبول بھی ہے یا نہیں، اس دفعہ میں نے سوچا تھا میں وہاں پہ پڑھوں گا جہاں پہ آپ کا حکم ہوگا۔ بی بی نے فرمایا کہ تہران کے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے تجریش میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک مومنہ خاتون ہے، اس مومنہ خاتون کے گھر پہ میرے بچے کا پرچم لگا ہے، میرے بیٹے کا علم لگا ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، اس کے گھر میں مجلس محرم پڑھیں، یہ محرم آپ ان کے گھر میں پڑھیں۔ کہا بی بی تجریش بہت بڑا ہے اور علم یہاں پہ میکسیمم لوگوں کے گھروں پہ لگے ہیں، بی بی مجھے کو مستند نشانی دیں۔ شہزادی نے فرمایا اس کا یہ نام ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے۔ وہ اٹھا اور ابا بھی نہیں سنبھلا، امامہ بھی نہیں سنبھلے، تجریش پہنچے۔ جب تجریش پہنچے تو اس زمانے بہرحال اس طرح جیسے آج فیسلٹیز ہیں نہیں تھی، تو بارشیں جب ہوتی تھی تو پانی گڑھوں میں اکٹھا ہو جاتا تھا، اور کتنی مدت تک وہ پانی کھڑا رہتا تھا، چونکہ کور سے زیادہ ہوتا تھا، اسی پانی سے اہل علاقہ آ کے اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے، دیگر بھی جو ضروریات ہوتی تھی پوری کر لیتے تھے۔
تو چلتے چلتے وہ اسی طرح پانی کے ایک گڑھے کے کنارے پہ آئے کہ جہاں پہ خاتون بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، تو آ کے ان کو سلام کیا، کہا بی بی آپ فلاں نام کی خاتون کو یہاں پہ جانتی ہیں تجریش میں؟ کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہا کہ آپ کے گھر میں عشرہ محرم ہوتا ہے؟ کہا بالکل میرے گھر میں عشرہ محرم ہوتا ہے۔ کہا اس دفعہ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کے گھر میں عشرہ محرم کی مجالس میں پڑھوں؟ کہا بسم اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، واقعاً آج رات چاند نظر آنا تھا، اس وقت تک میرے پاس پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کل سے میں آپ کے پاس پہلی محرم کی مجلس آ کے میں پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی محرم سے لے کے عاشور کی 10ویں محرم تک مجالس پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 بندوں سے کبھی 3 بندے ہو جاتے تھے مجلس میں، اور عاشور کے دن جب میں نے شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھی تو تقریباً 5 بندے تھے ٹوٹل مجلس میں۔ لیکن خواتین کی جانب میں بہرحال نظر آتا تھا دروازے سے، خواتین کی جانب میں متوجہ تھا کہ وہی ایک خاتون تھی کہ جو اس گھر کی مالکہ تھی، اور کوئی خاتون اس مجلس میں شامل نہیں ہوتی تھی، ایک بی بی تھی جو خواتین کی جانب تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مجلس شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھ لی، اور میں شہادت پڑھنے کے بعد بہرحال میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بی بی، چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نہایت غریب ہے، مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بی بی کوئی نظر نیاز مجھے دینے نہ آ جائے۔ تو جیسے ہی میں نے عاشور کی مجلس پڑھی، شہادت مولا پڑھی، تو میں جلدی ابا امامہ سنبھال کے بغیر بتائے جلدی اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں تیز جا رہا تھا، یہ پیچھے وہ دوڑتی ہوئی میرے پیچھے، آغا صاحب رک جائیں، ایک دفعہ رک گئے۔ کہا آغا یہ ہلکی سی نظر نیاز ہے، یہ لیتے جائیں۔ کہا کہ میری بہن میں نظر نیاز کے لیے آپ کے گھر مجلس پڑھنے نہیں آیا۔ کہا آغا صاحب یہ میری جانب سے نہیں، یہ مولا امام حسین کی جانب سے، یہ لیتے جائیں، یہ میری جانب سے نہیں۔ کہا کہ میری بہن آپ نے مجھ کو دیا، میں نے واپس آپ کو دیا، آپ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں۔ کہا آغا آپ رند ہیں، میں رند تر ہوں، یہ عام نظر نیاز نہیں ہے جو آپ کو دے رہی ہوں، میں نے پورا سال لوگوں کے گھروں میں جا کر مزدوری اور نوکری کی ہے، جو مجھے اجرت ملتی تھی، مزدوری ملتی تھی، اس مزدوری کا آدھا پیسہ میں اپنے گھر پہ خرچ کرتی تھی، آدھا پیسہ بچا کے رکھتی تھی، میں نے بی بی کے بچے کا محرم کروانا ہے، یہ میری محنت اور خون پسینے کی کمائی ہے، یہ قبول کر لیں۔ اگر کہتے ہیں جب میں نے بہرحال دیکھا تو واقعاً وہی بات تھی، کچھ سکے تھے، کچھ روپے تھے، کچھ چھوٹی اماؤنٹ تھی، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ جب وہ دے کے واپس جانے لگی تو میں نے کہا بی بی مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ کہا کیا سوال ہے آپ کا آغا؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پورے 10 دن آپ کے گھر میں عشرہ پڑھا ہے، بہرحال میں دیکھتا تھا کہ مردوں کی جانب وہ 2-3 لوگ تھے، لیکن خواتین کی جانب اکیلی آپ ہوا کرتی تھی، لیکن جب میں مصحف پڑھتا تھا تو مجھے 2 بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی، یہ دوسری بیوی آپ کے ساتھ کون ہوتی تھی؟ مجھے 2 بیویوں کے رونے کی، یہ دوسری بیوی۔ فرماتی یہ وہی بیوی تھی جس نے عالم خواب میں آ کر آپ کو میرے گھر مجلس پڑھنے کی دعوت دی تھی، یہ وہی بیوی تھی جس نے عالم خواب میں آ کر آپ کو میرے گھر میں مجلس پڑھنے کی دعوت دی تھی، وہ خود آتی تھی مجلس عزا میں۔ اہل بیت عصمت و طہارت یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا مجمع کہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ نیت دیکھتے ہیں، کس خلوص کے ساتھ کوئی اہتمام کرتا ہے، کس محبت کے ساتھ کوئی صف ماتم بچھاتا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے اتنے ہی شوق سے وہ اس صف ماتم پہ آتے ہیں اور اس گھر میں اور اس مجلس میں آ کر شرکت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، آج میں سوچ کے آیا تھا کہ 1-2 گزارشات نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن بہرحال
ہمارا کام ہے اپنا سبق سنانا. انشاءاللہ ممکن ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کسی ایک مومن کے دل میں بھی کوئی ایک نقطہ بیٹھ گیا، میرا یہاں پہ آنے کا حق ادا ہو جائے گا، مومن کا اہتمام کرنے کا حق ادا ہو جائے گا. آپ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوب فرماتے ہیں کہ امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جان لو وعلم، جان لو کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے تابع ہیں آپ کی نماز کے. کل شیء من عملک تابع لصلاتک، آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ کی نماز کے تابع ہیں. اگر نماز قبول ہو گئی تو اعمال قبول ہو جائے گے، اگر نماز قبول نہ ہوئی اعمال آپ کے قبول نہیں ہوں گے. ہم سب کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں، میں متدین ہوں، میں شریف ہوں، میں سخی ہوں، میں حاجی ہوں، میں روزہ دار ہوں، لیکن نماز تھوڑی مشکل ہے، فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے زمانے کی بات کریں تو کوئی مثلا حج پہ جانا چاہتا ہے، شریف بھی ہے، دولت مند بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مومن بھی ہے، متدین بھی ہے، لیکن اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اس کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جی انٹری کے لیے پاسپورٹ دکھائیں، وہ کہتا ہے میں نہایت شریف آدمی ہوں. وہ کہیں گے شریف آدمی آپ ہیں لیکن یہاں پہ پاسپورٹ دکھائیں. وہ کہے گا میرا دل بڑا پاک ہے. کہیں گے آقا ہم پاسپورٹ پوچھ رہے ہیں. وہ کہے گا میں بڑا سخی آدمی ہوں. کیا یہ کہنے سے کہ میں بڑا سخی آدمی ہوں، میرا دل بڑا پاک ہے، میں بڑا شریف آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، صحت مند ہوں، کیا یہ کہنے سے اس کو دوسرے ملک میں انٹر کر دیا جائے گا؟ دوسرے ملک میں انٹری نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو دوسرے ملک میں جانے کے لیے ریکوائرڈ ہے، ضروری ہے. نماز عین اسی طرح سے ہے. نماز یعنی قبول ہوگی تو دوسرے اعمال قبول ہوں گے، نماز رد ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال رد ہو جائیں گے. امیر کائنات ہی فرماتے ہیں، آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ، کہ بندے سے قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ اگر پڑھتا تھا تو پھر باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. بہرحال نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ کہ کس قدر پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ ہی فرما دیتے تو کافی تھا. 10 مقامات پہ خدا نے نماز کا حکم دیا، 10 مقامات پہ فرمایا. ایک جگہ پہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جس بہشت کی ہم صبح شام تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، فرمایا اس بہشت کے تالے کی چابی کا نام نماز ہے. پہلا سوال ہی نماز ہے. نماز کی اہمیت دیکھیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں. بہرحال ہم زیارت عاشورہ میں ابھی کیا پڑھا ہم نے مسجد میں؟ یا ابا عبداللہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے سید الشہداء، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کربلا میں تیروں کے سائے میں نماز ادا کی، برستے ہوئے تیروں میں بھی آپ نے نماز ادا کی. قد اقمت الصلاۃ، اکیلے نہیں، فرادہ نہیں، وہی جو عصر تک بچ گیا تھا لشکر، زور تک جو لشکر بچ گیا تھا اس کو ساتھ لے کے نماز پڑھی، باجماعت نماز پڑھی. کہ مولا نے فرمایا کہ حبیب
اور سعید اور زہیر، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر پڑھوں۔ آپ ایسا کریں کہ چونکہ یہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ یہاں پہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ تو مقتل بتاتی ہے کہ جناب سعید اور جناب سعید بن عبداللہ اور جناب زہیر بن قین یہ سامنے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے اور سید الشہداء نے تکبیرۃ الاحرام کہی، ادھر تکبیرۃ الاحرام کہنا تھا، ادھر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ مقتل بتاتی ہے کہ جیسے ہی تیر شروع ہوئے تو خصوصاً جناب سعید ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روک رہے تھے۔ جو تیر اوپر گزرتا تھا اپنے چہرے پہ روک لیتے تھے، جو تیر دائیں بائیں سے گزرتا تھا اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے تھے۔ ہر آنے والے تیر کو روک رہے تھے کہ تیر میرے جسم میں لگے، فرزند زہرا کے جسم میں نہ جا کے لگے۔ لیکن روایت بتاتی کہ حسین کا یہ بھوکا اور پیاسا سپاہی کتنے تیر برداشت کر سکتا تھا؟ ایک آدھ تیر نہ تھا، پورا لشکر تیر چلا رہا تھا۔ ایک آدھ تیر نہ تھا، پورا لشکر حسین علیہ السلام پہ تیر مار رہا تھا۔ کتنے یہ تیر برداشت کر سکتا تھا حسین کا بھوکا اور پیاسا یہ سپاہی؟ میرا یہ خیال بنتا ہے کہ شاید جناب سعید کی روح کو بہت وقت پہلے جسم کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی ان کی روح جسم کا ساتھ؟ جب ہی یہ روح جسم سے جدا ہونے لگتی تھی، سعید کہتے تھے رک جا میری روح تھوڑی دیر کے لیے، کیا تو نے میرے مولا کا فرمان نہیں سنا؟ سعید جب تک میری نماز پوری نہ ہو جائے سامنے کھڑے ہو جائے، سعید جب تک میری نماز پوری نہ ہو جائے یہاں پہ کھڑے رہنا، تو نے میرے مولا کا فرمان اور حکم نہیں سنا؟ رک جا میری روح ابھی باہر نہ جا میرے وجود سے جب تک میرے مولا کی نماز پوری نہ ہو جائے۔ مقتل بتاتی ہے ادھر حسین علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی، ادھر سعید نے کہا، حسین علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا آپ کی نماز پوری ہو گئی، میرا حق، میری نوکری پوری ہو گئی۔ اب آپ سجدہ شکر کرتے ہیں سجدے گاہ پر، یہ سعید کا مقام تھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنے لب سعید کے چہرے پہ رکھے۔ حسین ایک دفعہ سعید کے چہرے پہ جھکے، سعید کو اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا۔ سعید نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولی، ایک ہی سوال کیا، کہا اوفیتک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا ہے۔ اوفیتک یا ابن رسول اللہ، حسین علیہ السلام نے فرمایا نعم نعم یا سعید وانت امامی فی الجنہ، سعید آپ نے حق کے وفا ادا کر دیا، میں بھی آپ سے راضی، میری ماں زہرا بھی آپ سے راضی، میرا بابا علی بھی آپ سے راضی، میرا نانا مصطفیٰ بھی آپ سے راضی۔ سعید آپ مجھ سے پہلے جنت کی طرف جا رہے ہیں، میرے نانا کو میرا سلام کہنا نانا حسین پہ وہ وقت آ گیا ہے، نانا آپ کے حسین پہ وہ وقت آ گیا ہے، اب نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اب نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ایسے عالم میں بھی سید الشہداء نے نماز پڑھی، ایسے عالم میں بھی مظلوم کربلا نے نماز پڑھی۔ غزوہ جنگ صفین ہو رہی تھی امیر شام کے ساتھ، روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی سورج نقطہ اعتدال سے گزرا، علی ابن ابی طالب نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس امیر شام سے کہو جنگ روک کے میں نماز ادا کر لوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آغا تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، آغا سر کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں، یہ نماز کا وقت ہے،
یہ نماز کا وقت ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس یہ بتا میں جنگ کر کس لیے رہا ہوں؟ اسی نماز کی خاطر تو میں جنگ کر رہا ہوں، میں جنگ کر کس لیے رہا ہوں؟ عزاداران حسین تاریخ میں کیا دوست کیا دشمن، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، کربلا کی یہ ساری کی ساری مصیبت دیکھنے کے بعد، شام غریباں کے مصائب دیکھنے کے بعد ثانی زہرا کی تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو۔ اگر جناب زہرا کی نماز قضا ہونی ہوتی، جناب زینب کبریٰ کی نماز، کبھی بھی حسین ابن علی وصیت آخر میں یہ نہ فرماتے زینب اپنے بھائی کو نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ زینب حسین کو نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولا کو معلوم تھا کہ زینب کبریٰ کربلا کی اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے باوجود بھی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز واجب تو کیا نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوگی۔ تبھی تو مولا فرما رہے تھے کہ تہجد کی نماز میں اور تہجد کی نماز کی دعاؤں میں اپنے مظلوم بھائی کو یاد رکھنا۔ کس قدر نماز اہم ہے، کس قدر نماز ضروری ہے۔ اولاد زہرا نے بدھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ نماز پڑھی ہے، سید سجاد نے تازیانوں میں نماز پڑھی ہے، شام کے برستے ہوئے پتھروں کے اور انگاروں کے نیچے اہل بیت نے نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی دوست دشمن نہیں کہہ سکتا کہ خاندان نبوت کی اس مشکل مصیبت میں کوئی نماز قضا ہوئی ہو۔ فرمایا کہ ایھا الناس، نماز نماز نماز، کبھی بھی نماز سے غفلت نہ کرنا، کبھی بھی نماز کو سبق شمار نہ کرنا، کبھی بھی نماز کے لیے سستی کا ثبوت نہ دینا۔ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو، باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو۔ ایک دو نقطے نماز سے متعلق کہ حقیقت نماز کیا ہے۔ حقیقت نماز عاشق و معشوق کی ملاقات کا نام ہے، کہ جب کوئی معشوق، کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کرتا ہے، کس قدر ڈوب کر ملاقات کرتا ہے، کس قدر پوری دنیا کو بھول کر ملاقات کرتا ہے، ساری دنیا کو اس وقت بھول جاتا ہے جب اس کو اپنا معشوق مل جاتا ہے۔ نماز ایسے ہے، نماز ایسے ہے کہ کوئی عظیم ترین ذات کسی پست ترین ذات کو ملاقات کا موقع دے دے، کسی معمولی ترین انسان کو ملاقات کا موقع دے دے۔ کس قدر اس پہ احسان ہے، کس قدر اس پہ مہربانی ہے کہ کوئی عظیم ذات اسے کہے کہ آ میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے تھا، یہ پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، نہ۔ فرمایا جب آپ تلاوت قرآن مجید فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر قرآن پڑھیں کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے، ڈائریکٹ پروردگار عالم آپ سے مخاطب ہے، اور یہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے یہ آپ کو خدا فرما رہا ہے، نہ صحابہ کو، نہ 400 سال پہلے، 4000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے کے لوگوں کو، نہ، آپ کو جو پڑھنے والا قاری ہے اس سے خدا بات کر رہا ہے اور فرما رہا ہے۔ ہر آیت اس پڑھنے والے کو مخاطب ہو کے بات کر رہی ہے اس سے۔ فرمایا جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے، قرآن کی تلاوت کریں۔ فرمایا جب آپ چاہیں کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو دعا مانگا کریں۔
دعا مانگا کریں۔ فرمایا جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے اور آپ اللہ سے باتیں کریں، فرمایا پھر آپ نماز پڑھا کریں۔ نماز آپ کی دو بدو گفتگو کا نام ہے۔ نماز اس ملاقات کا نام ہے کہ جس میں پروردگار آپ سے باتیں فرما رہے ہیں، آپ اللہ سے باتیں فرما رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ بہرحال جب آپ نماز کے لیے آ ہی جاتے ہیں تو نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں، حضور قلب سے پڑھیں۔ آقا فرماتے ہیں معلوم ہے حضور قلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حضور قلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگیں تو دماغ میں یہ بات رہے کہ میں کسی ذات سے بات کر رہا ہوں اور جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات سن رہے ہیں۔ جب نماز پڑھی، اگر دوران نماز آپ کا یہ اتصال ٹوٹ جاتا، فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جہاں پہ آپ متوجہ ہوتے ہیں پھر متوجہ ہو جائیں اسی ذات کی طرف، یہ سوچ کر کہ میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو کہتے ہیں حضور قلب۔ فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھیں۔ فلسفی کیا ہے یہ جو ہم آخر پہ سلام پڑھتے ہیں نماز میں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی تھی تو ہم بے شک ہمارے قدم زمین پر تھے، بے شک ہمارا یہ وجود زمین پر تھا، لیکن ہم ہاتھ اٹھا کر خدا سے یہ وعدہ کیا تھا پروردگار اللہ اکبر، اب کائنات کی ہر شے سے میں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اب اپنے معبود کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ خدایا میں تیری بارگاہ میں ہوں، مجھے پہنچا اس معراج تک کہ جو مومن کی معراج ہے نماز۔ گویا آئیڈیا یہ ہے، نظریہ یہ ہے، فلسفی یہ ہے کہ یہ بندہ نماز شروع کرتے ہی معراج پہ چلا گیا تھا۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے ہی اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی یہ معراج پہ چلا گیا۔ جتنی دیر یہ نماز پڑھتا رہا ہے یہ زمین پہ نہ تھا، بے شک اس کا وجود زمین پہ تھا، لیکن فکری طور پر یہ معراج پہ تھا۔ جتنی دیر یہ نماز پڑھتا رہا یہ معراج پہ گیا ہوا تھا۔ اب جب یہ معراج سے واپس آ رہا ہے تو دین مبین اسلام کا حکم ہے کہ جو کوئی باہر سے واپس آتا ہے تو وہ وہاں کے مقیم لوگوں پہ سلام کرتا ہے۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کی تھی ہم معراج پہ چلے گئے تھے، اب چونکہ نماز ختم ہو رہی ہے، ہم معراج سے واپس آ رہے ہیں، اب حکم ہے کہ انسان تو اہل زمین پر سلام کر۔ اب اہل زمین پر جب سلام کرتا ہے تو اہل زمین میں سب سے اولا ترین، افضل ترین، برترین، مقدس ترین، محترم ترین ذات ہے جناب رسول گرامی اسلام کی۔ فرماتے ہیں پہلا سلام مصطفیٰ کو کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سلام جناب رسول خدا کو۔ فرمایا دوسرا سلام زمین پر جتنے موجودات ہیں اپنے سمیت ان کو کرو، السلام علینا، علینا کے اندر پوری کائنات، پوری موجودات، پوری انسانیت سب آ جاتے ہیں، السلام علینا، ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے جنو انسو ملکو، وہ جو صالح ہو خدا کے، وہ جو اللہ کے نیک ہو، وہ جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ چونکہ میں اب معراج سے واپس آیا ہوں، میں نے رسول اللہ کو سلام کیا ہے، پوری کائنات کی انسانیت کو سلام کیا ہے، اب میں اللہ کے محترم اور مقدس بندوں کو سلام کر رہا ہوں، اور آخر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب پہ میرا سلام۔ اور اگر کوئی معراج پہ گیا ہی نہ ہو، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ مثلاً میں ادھر اسی محفل میں بیٹھے ہوئے، روح اللہ ساتھ والے سے کہا السلام علیکم، وہ کہیں آغا جان ساتھ ہی تو بیٹھے ہیں، سلام کس بات کا ہے؟ ساتھ ہی تو بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی تو بیٹھے ہیں، سلام کس بات کا ہے؟ سلام تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ جو کہیں سے اوپر سے آیا ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے کو سلام دینے کی ضرورت نہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ
کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نماز میں اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، معراج پہ جاتے ہی نہیں ہیں، ایسی ایسی زنجیریں انہوں نے اپنے پاؤں میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ان زنجیروں نے جکڑ کر رکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں مومنین، دنیا کی ہر وہ چیز جس سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں وہ ایک زنجیر ہے جو ہمیں معراج پہ نہیں جانے دیتی، وہ ایک زنجیر ہے جو ہمیں معراج پہ نہیں جانے دیتی، ہر وہ چیز۔ یہی وہ نظریہ ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا اور فرمایا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں کہ میں نے جب پیشانی اپنی سجدے میں رکھی تو زمین نے چیخ چیخ کے مجھے کہا بندہ خدا دل میں بت رکھ کے، دل میں صنم رکھ کے نماز پڑھنے آ گئے ہو، جاؤ پہلے صنم باہر رکھ کے آؤ پھر آ کے نماز پڑھو۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت اقبال بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دل میں بت رکھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ وہ نماز نہیں ہے جو مطلوب خدا ہے، جو مقصود خدا ہے۔ یہ بت توڑ دیں، یہ بت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کے اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے، کوئی نعمت ایسی نہ ہو، کوئی اولاد ایسی نہ ہو، کوئی رزق ایسا نہ ہو، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی پراپرٹی، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں حائل ہو۔ معمولی بات ہے کہ پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی دعوت دی ہے۔ بہرحال خاک ہماری اس مثال پر جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کسی کو مثلا آرمی چیف کہے کہ میرے پاس آ جائیں فلاں ٹائم پہ آپ کو ملاقات کا موقع دیا، کس انداز میں ہم ان سے ملاقات کرنے جائیں گے؟ ایسے ہی جیسے بیٹھے ہیں اس حالت میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، یا نہ گھر میں جو بہترین لباس ہے وہ زیب تن کریں گے، جتنا اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں سنواریں گے، جتنی تیاری کر سکتے ہیں کریں گے۔ کس قدر مؤدبانہ، کس قدر محترمانہ۔ اگر انہوں نے کہا 1 بجے آنا تو یہ 12:30 پونے 1 بجے پہنچے ہوئے ہوں گے، کہیں 1 منٹ آرمی چیف صاحب کو ہمارا انتظار نہ کرنا پڑ جائے۔ جبکہ نماز آرمی چیف کی خدا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اس طرح کے لاکھوں نہیں کروڑوں آرمی چیف یہ مٹی کھا گئی ہے، کروڑوں آرمی چیف، اربوں خربوں آرمی چیف یہ زمین کھا گئی۔ ہم ایک عام آدمی سے ملنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے جس رف لباس میں کھڑے ہوتے ہیں اسی میں چلے جاتے ہیں۔ عام آدمی کو ملنا ہے کس قدر زینت کرتے ہیں۔ امام مجتبیٰ جب نماز کی تیاری کرتے تھے مسواک کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، گھر کا بہترین لباس امام مجتبیٰ نماز کے لیے مختص کیا ہوا تھا، زیب تن فرماتے تھے۔ لیکن روایت بتاتی جیسے ہی وضو شروع کرتے تھے حضرت کے وجود میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ چہرے کی رنگت تبدیل کیوں ہو گئی ہے، جسم میں کپ کپی کیوں ہے؟ فرمایا معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ نماز پھر ایک اور بہرحال ہمارے سے کمی رہ جاتی ہے، یہ وہ ہماری مشکلات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہیں، ہماری مشکلات جو ہے مثلا کسی منتر پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہیں، کسی تویز دینے والے کے ہاتھ میں۔ نہ، ہماری مشکلات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ہمارے اپنے، ہم نے خود اپنی مشکلات کھڑی کی ہیں۔ اگر میں نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتا، یاد رکھیں کسی ایسے کام میں الجھیں گے کہ آپ کو، چونکہ آپ نے نماز کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کو ایک ہمارے آیت اللہ تھے، آیت اللہ حسن علی نخود کی اصفہانی، خدا جانتا ہے مکتب اہل بیت کے علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعاً وہ شان عطا کیا کہ یہ وارث انبیاء ہیں۔ واقع یعنی اس زمین پر ادھر ہمارے درمیان رہتے ہوئے عالم برزخ کے لوگوں سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے، عالم ملکوت کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عارف، اتنے بڑے فقیہ، آیت اللہ حسن
حسن علی نے خود کی اصفہانی کے پاس ایک جوان گیا، اس نے جا کے کہا آغا میری بہت زیادہ مشکلات ہیں، کیا ان کا حل کوئی آپ کے پاس ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایسا نسخہ ہے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں؟ آغا نے فرمایا آپ کی کیا مشکلات ہیں؟ کہا بس زیادہ نہیں 2-3 بتاتا ہوں۔ فرمایا بتائیں۔ کہا کہ بے روزگار ہوں، نوکری نہیں ہے اور نہ ہی رزق میں برکت ہے، کیا کروں؟ آغا نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھ، اول وقت میں نماز پڑھ۔ کہا آغا جوان ہوں، شادی نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے جب بے روزگار ہے تو کون بے روزگار آدمی کو کون رشتہ دیتا ہے نا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں پال سک رہا میری بیٹی کو کیا پالے گا، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آغا نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھ، شادی جلدی ہو جائے گی۔ کہا آغا ہمارے گھر میں جھگڑے لڑائیاں اور فساد 24 گھنٹے رہتے ہیں، کیا کریں؟ فیملی کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، محبتیں نہیں ہیں ہماری۔ فرمایا اول وقت میں نماز پڑھ۔ جوان نے گھبرا کے کہا آغا میں نے 3 تالے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے پیش کیے، آپ نے ایک ہی چابی سے کھول دیے ہیں۔ فارسی زبان میں چابی کو کہتے ہیں کلید۔ آغا نے فرمایا کہ جوان یہ جو کلید میں نے آپ کو دیے یہ فقط کلید نہیں، یہ شاہ کلید ہے، یہ تمام چابیوں کی شاہ ہے، ماسٹر کی ہے، یہ شاہ کلید ہے، اسی ایک چابی سے تیرے سارے تالے کھل جائیں گے۔ جا اللہ کو اہمیت دے، جیسے ہی تیرا پروردگار تجھے بلائے دنیا کے ہر کام کو کہے میں تیرے پاس تجھے بعد میں کروں گا، پہلے اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ ہم بہرحال یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، وائس چانسلر تو بڑی دور کی بات ہے، ڈین یا HOD بھی ہمیں بلا لے، جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں فوراً ہر کام چھوڑ کے ان کی خدمت میں جیسے ہی وہ بلائیں فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ HOD بلائے تو آپ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، پروردگار بلائے تو کہتے ہیں ٹھہر جب فرصت ملی تو آؤں گا۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے ذات کبریا کی۔ فرماتے ہیں کہ نماز اول وقت میں پڑھیں، اول جیسے ہی نماز کا وقت ہو۔ جوانوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا جانتا ہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم کتابوں سے جو پڑھتے تھے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے وہ کم ہے، بہت ساری چیزیں اب ہم معاشرے میں خود میری آنکھوں کے سامنے، ہمارے علاقے میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں اطراف میں ایک سید تھا، لڑکا تھا، تو اتنے اس کے حالات جو ہیں وہ خستہ تھے کہ ہمارے علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں اس کے لیے کیا کرتے تھے، بہرحال کوئی کلیکشن کر کے تو ان کو دیتے تھے۔ میرے ہی گھر میں ایک کتاب تھی، کتاب کا نام تھا محضر لاہوتیان۔ تو ایک دفعہ وہ میرے گھر میں آئے تو بہرحال آتے رہتے تھے، فیملی سمیت بھی بعض دفعہ آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا آغا یہ کتاب مجھے دے دیں، میں نے کہا لے جائیں۔ بہرحال اس کتاب میں پڑھا یا جہاں پہ بھی انہوں نے پڑھا ان کو یہ نسخہ مل گیا کہ اول وقت کی نماز جو ہے یہ تمام مشکلوں کا حل ہے۔ ایک زمانہ آیا یہ جو ہم مشی کرتے ہیں اس کی چیلم کے دنوں میں، تو میں اور وہ کٹھے مشی کر رہے تھے۔ اس بندے نے نماز یعنی سورج زوال ہونے سے پہلے وہ وضو کر کے ریڈی تھا۔ اچھا اب وہ اس منزل پہ پہنچا ہوا تھا کہ ایک ایک منٹ کا اس کو پتہ تھا کہ 12:02 پہ زوال ہے، اور 2 منٹ پہ وہ اللہ اکبر کہہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ میں نے ان کے ساتھ اس دن نماز نہ پڑھی، میں نے کہا کہیں وقت سے پہلے نہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں 2-3 منٹ ٹھہر گیا، میں نے کہا میں احتیاط سے نماز پڑھوں گا کہیں یہ۔ آج وہ بندہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے گھر میں عشرہ کرواتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا دوسروں کو عطا کرتا ہے، لوگوں کو جاب دلواتا ہے، اور خود اتنے بڑے منصب پہ ہے کہ اب اس کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں رہ گیا۔ یہ اب ہماری اپنی آنکھوں کا دیکھنا ہے، جی ہاں یہ ہماری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ بلکہ اب ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آغا فلاں بندے کی جاب لگوانی ہے، میں ان کو کال کرتا ہوں آغا فلاں بندے کو بیچارہ اس کی جاب لگوانی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب ان کی CV مجھے بھیج دیں، ان کا CV مجھے۔ ہماری مشکلات کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم سستی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو میں تمہارے کام کروں گا،
تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، چونکہ میں نے تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے۔ ایک جوان تھا تو ہمارے آیت اللہ تھے قم میں نماز پڑھانے جا رہے تھے، تو دیکھا تو جوان اپنی گاڑی کو دھو رہا تھا، جیسے عموماً جوان گلیوں میں گاڑی لے آتے ہیں، نئی نئی شوق سے اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے گئے تو وہ دھو رہا تھا، جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا تو ابھی اس کو صاف کر رہا تھا۔ رک گئے، کہا جوان، اللہ نے اس گاڑی کو تیری خدمت کے لیے بنایا تھا، تو نے اللہ کو چھوڑا ہے، اب یہ تجھ سے خدمت لے رہی ہے۔ تو نے اللہ کو اہمیت نہیں دی، اب یہ لوہا تجھ سے خدمت لے رہا ہے۔ خدا نے یہ لوہا تیری خدمت کے لیے بنایا تھا، جب تو اپنے خدا کی بارگاہ میں نہیں جائے گا تو اب یہ لوہا تیرا سردار ہے، تو اس کا خادم ہے۔ کس قدر لوگ حیوانوں کے خادم بن جاتے ہیں۔ معاف کرنا، آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، کتے لوگ پھرا رہے ہوتے ہیں، حیوانوں کے نوکر ہیں۔ کیوں ہے ایسا کہ یہ مقام اشرف المخلوقات سے اتنا نیچے آ گیا ہے کہ اپنے خدا کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ جب نماز کو اہمیت نہیں دے گا تو پھر خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا، پھر یہ دنیا اس کو خود بخود۔ پھر ابلیس ہمارا دوست ہے، جس نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ ایک آیت اللہ فرما رہے تھے کہ آدم کے لیے قسم کھائی کہ میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں، جناب آدم سے کہا میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ وہ کیا کہ اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ خواب میں حضرت آدم سے ملے اور کہا کہ بابا جان، آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے، جب اللہ نے آپ کو روکا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، تو آپ کیوں چلے گئے؟ جناب آدم نے فرمایا موسیٰ، ابلیس نے قسم ایسی کھائی کہ میں یقین کر بیٹھا تھا، ابلیس نے قسم ایسی کھائی کہ میں یقین کر بیٹھا۔ آدم کے لیے قسم کھائی کہ میں تیری بھلائی کر رہا ہوں، جب بھلائی کرنے کے لیے کہا تو اس کے ساتھ وہ کیا کہ وہ جنت سے نکلوا دیا۔ ہمارے لیے تو اس نے قسم کھائی، قالا لأغوینہم علی صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور اس آدم کو میں اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ وہاں بھلائی کی قسم کھائی، اس کے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ گمراہی کی قسم کھائی ہے، کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ ہماری مشکلات کا حل جوانوں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نماز نماز نماز، جو چاہیں حاصل کر لیں۔ آخری گزارش، اور آپ کو دعا کروں، کافی وقت ہو گیا۔ علامہ طباطبائی مفسر قرآن کہ واقعاً ہمارے زمانے میں کوئی حقیقت میں عارف باللہ اور حقیقت میں ایک عظیم انسان گزرے ہیں تو علامہ طباطبائی گزرے ہیں۔ علامہ طباطبائی جوان تھے، نوجوان تھے جب نجف گئے ہیں۔ جب نجف گئے، پہلی دفعہ گئے تو ان کے دل میں تھا، یہ جو بھی تھا، رات جا کے حرم امیر المومنین علی علیہ السلام میں گزاری۔ رات کو جب دروازہ بند کرنے لگے تو اس نے گزارش کی کہ مجھے بہرحال حرم میں ہی رہنے دیجئے، میں یہاں پہ سید زادہ بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، جو بھی ہے۔ تو بہرحال حرم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے انہوں نے رات گزارنے کا موقع دیا۔ رات کا جب کوئی وقت گزرا اور اتصال برقرار ہوا امیر مومنان کے ساتھ، علامہ فرماتے ہیں میں رو رو کے فقط اتنا کہہ رہا تھا، بابا جان، اے میرے جد بزرگوار علی، علی ہم سب کے، خصوصاً سادات کے تو نسب کے اعتبار سے بھی دادا ہیں اور بابا ہیں، اوورال تمام مومنین کے بابا ہیں علی، ہمارا حقیقی باپ مولا علی ہے۔ پھر کہا کہ بابا جان، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے وہ عطا کریں جو دنیا میں بھی میرے لیے بہتر ہو، آخرت میں بھی بہتر ہو۔ مجھے اپنی بارگاہ سے وہ خیرات دیں جو دنیا میں بھی بہتر ہو، آخرت میں بھی بہتر ہو۔ رو 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 کے یہی بات کر رہے ہیں علامہ، زار زار رو رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں۔ علامہ فرماتے اچانک کسی نے میرے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا، میرے استاد آیت اللہ قاضی تھے۔ آیت اللہ قاضی اپنا وقت ہے بتانے کے لیے، بہرحال یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مکتب اہل بیت کے وہ علماء ہیں کہ جو وارث انبیاء ہیں۔ تو آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ جوان کیا کہہ رہے تھے امیر مومنان سے؟ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہ کچھ ملے جو دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ علامہ طباطبائی حیران رہ گئے، میں تو یہ بات اپنے لبوں کے نیچے مولا سے کر رہا تھا، ان کو کیسے پتہ چلا ہے کہ میں جد بزرگوار سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ عطا فرمائیں جو دنیا میں بھی میرے لیے بہتر ہے اور آخرت میں بھی۔
کہا ہاں استاد بزرگوار میں یہی عرض کر رہا تھا۔ ایت اللہ قاضی فرماتے ہیں جوان جاؤ اگے دنیا می خواہی نماز شب بخوان، اگے آخرت می خواہی نماز شب بخوان۔ دنیا چاہتے ہو تب بھی نماز تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز تہجد پڑھو، جو چاہتے ہو مل جائے گا، جاؤ نماز تہجد سے لے لو، تہجد کی نماز میں ہر شے مل جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، باپ کو خون کے آنسو رلوایا، یہاں تک کہ جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب 20 سالوں کے بعد اپنے گناہ پہ شرمسار ہوئے، توبہ طیب ہونے کے لیے باپ کے پاس آئے تو آ کے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین۔ یہ سارا قرآن میں لکھا ہے کہ بابا جان ہم نے خطا کی ہے، ہمارے لیے آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں۔ جناب یعقوب نے اسی وقت استغفار ان کے لیے نہیں کی۔ جناب یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے اللہ سے دعا کروں گا۔ جناب یعقوب آپ صاحب وحی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ابھی ان کے لیے کیوں نہیں دعا کر دیتے؟ آپ ان کو وعدہ کیوں کر رہے ہیں کہ میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا؟ امام صادق فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو روکے رکھا یہاں تک کہ اخرہا الی السحر لیلۃ الجمعہ، جب جمعے کی رات، یہی آج کی رات، جب جمعہ رات تہجد کا وقت آیا، جناب یعقوب نے دعا کی، جو جہنمی بچے تھے جناب یعقوب کے وہ جنتی ہو گئے اور بچوں کی توبہ قبول ہو گئی۔ نماز اور وہ نماز جو واقعاً عاشق و معشوق کی ملاقات ہو، وہ نماز جس میں واقعاً امیر مومنان کا فرزند مولا کی طرح ایسے ڈوب کر نماز پڑھے کہ اس کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہ ہو، خدا حقیقت میں معراج پہ چلا جائے، یہ والی نماز۔ بہرحال 2 جملے ذکر مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ تو روایت بتاتی ہے کہ جب مختار ثقفی نے قیام کیا تو کربلا کے شہداء سے چن کے مختار نے بدلے لیے۔ کسی نے جا کے مدینے میں سید الساجدین سے کہا، زین العابدین سے کہا آغا کوفہ میں مختار نے قیام کیا ہے اور قاتلین کربلا کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ امام نے پہلا سوال یہ کیا ہرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ مختار سے پوچھو ہرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ اس ملعون نے کربلا میں کوئی وہ ظلم کیا تھا، سید سجاد کو کبھی بھی وہ ظلم نہ بھولا۔ سید سجاد جب مختار نے قیام کیا تو اس ملعون نے 3 تیر کربلا میں چلائے ہیں، 3 تیر۔ ایک تیر اس وقت چلایا کہ جب سید الشہداء زین ذوالجناح پہ سوار تھے اور فوج اشقیاء کی طرف مخاطب ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اس نے تیر مارا حسین کے سینے میں۔ روایت بتاتی ہے، مقتل بتاتی ہے کہ ایسا تیر حسین علیہ السلام کے سینے میں آ کے لگا کہ حسین سامنے سے نہیں کھینچ سکے، اپنا ہاتھ پیچھے سے ڈال کر تیر کو پیچھے سے کھینچا۔ یہ وہ تیر تھا کہ شاید حسین علیہ السلام کا کلیجہ بھی اس تیر کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ یہ وہ تیر تھا، پیغمبر کے جگر میں تیر مارا۔ دوسرا تیر اس نے اس وقت مارا کہ جب امام حسن مجتبیٰ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ جب حسین وقت آخر ودا کر کے آئے ہیں، حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے فرمایا کہ زینب یہ میرا آخری ودا ہے۔ حسین ودا کر کے آئے، امام حسن کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، یہ کسی بھی طرح سے خیمے سے نکلا اور دوڑتا ہوا مقتل میں آ گیا۔ بی بی کو امام نے فرمایا تھا کہ آپ نے خیمے میں رہنا ہے، اپنے حجاب میں، پردے میں، آپ نے خیمے کے اندر رہنا ہے۔ بی بی کے کہنے کے باوجود یہ بچہ اپنے چچا کے پاس آ گیا مقتل میں۔ روایت بتاتی ہے دوسرا تیر اس وقت آیا جب یہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ تھا،
اس طرح تیر آیا کہ حسین کو اور عبداللہ کو تیر نے آپس میں سی دیا، حسین علیہ السلام کو اور عبداللہ کو ہرمل کے تیر نے آپس میں سی دیا۔ ایک اور تیر اس ملعون نے کربلا میں چلایا، اور وہ تیر تھا جو 3 پھلا تیر تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین اپنے 6 مہینے کے صغیر کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر فوج اشقیاء کے سامنے لائے تھے۔ بعض روایت بتاتی کہ سینے سے لگایا ہوا تھا، بعض بتاتے ہیں کہ نہ، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے کے گلے میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رک جائے، ماں باپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر جن کی آنکھوں کے سامنے ہرمل کے تیر نے اصغر کی سانسیں بند کر دیں۔ 3 پھلا تیر آیا اور اصغر کے گلے پہ پیوست ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا یہ وہ مقام تھا، یہ وہ مقام۔ پورے کربلا کی ساری لاشیں حسین نے اٹھائی ہیں، حسین ایک لمحے کے لیے متحیر نہیں ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا کہ حسین علیہ السلام متحیر ہوئے ہیں۔ ہرمل کا تیر علی اصغر کے گلے سے نکالا، تیر نکالا، لیکن تیر کے ساتھ بچے کا خون بھی حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آ گرا۔ اب جب تیر کے ساتھ علی اصغر کا ذبح ہو گئے تو روایت بتاتی، مقتل بتاتی ہے کہ جب علی اصغر ذبح ہوئے تو بچے کے لبوں پہ ایک تبسم اور مسکراہٹ سی نمودار ہوئی۔ اصغر کے تبسم، حسین علیہ السلام نے فرمایا اصغر یہ آخری منزل ہے، یہ آخری مقام ہے میرے بیٹے، زبان حال ہے میرے بیٹے، آپ کا مسکرانا مجھے اور زیادہ تکلیف اور رنج پہنچا رہا ہے۔ اصغر، ایک طرف بابا آپ کی طرف سے شرمندہ ہے کہ آپ کو پانی پلانے لایا تھا لیکن گلے میں تیر لگ گیا، ایک طرف سے آپ کی ماں سے شرمندہ ہوں کہ آپ کی ماں سے کہا تھا کہ میں تیری امانت لے کے جا رہا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں تیری امانت لے کے جا رہا ہوں، پانی پلا کے لے آؤں گا۔ اصغر، میں اب رباب کو کیا جواب دوں کہ تیری امانت کے گلے میں تیر لگ گیا ہے۔ بس عزاداران حسین، یہ وہ مقام تھا کہ حسین علیہ السلام کو کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے، کبھی واپس آ جاتے تھے، کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے، کبھی واپس آ جاتے تھے۔ 7 دفعہ حسین خیمے کی طرف بڑھے، 7 دفعہ واپس آئے، یہی فرما رہے تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ، پالنے والے میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے تسلیم خم ہوں۔ بہرحال عزادارو، حسین علیہ السلام نے اصغر کے اوپر ابا کا دامن کروا لیا۔ ایک دفعہ اصغر کو لے کے در خیمہ پہ آئے، آ کے کہا رباب میں تیرے اصغر کو پانی پلا لایا ہوں۔ یہ سننا تھا یا جناب رباب سے پہلے سکینہ باہر آ گئی، بابا کی ابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، بابا بیٹے بیٹیوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں نا، بابا آپ اپنے بیٹے کو پانی پلا لائے، میرے خشک ہونٹوں کا خیال نہ رکھا، بابا میری پیاس پہ رحم نہ آیا۔ عزادار حسین کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا کہ سکینہ کو تسلی دے، بس ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ کی نظر بھائی کے کٹے ہوئے گلے پر پڑی، بچی غش کھا کر گر گئی۔ ماں آئی، اصغر کو دیکھا، ایک جملہ کہا جناب رباب نے، کہا اصغر مثلوں کا ینہر، بیٹے آپ جیسے بچوں کو بھی کوئی نہر کرتا ہے، نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے۔ اصغر آپ کو 3 پھلا تیر مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضی، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم اللسان بحق حسین الشہید بعرض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ پالنے والے ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سے عمدن یا ساون جو خطائیں ہوگی ہمیں معاف فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے مومنین کا رات کے اس وقت شب جمعہ ہے، رات کا اس وقت مظلوم کربلا کے صف ماتم پر بیٹھ کر گریہ کرنا، ان کے مصائب و فضائل سن کر
سننا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما۔ ذلت کی زندگی سے بچا، ذلت کی موت سے بچا۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار